بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سلسلہ نماز کی 5ویں ویڈیو تیار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سلسلہ نماز کے اوپر ہم 4 ویڈیوز تیار کر چکے ہیں۔ اس کے اندر نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت اور مسواک کا سنت ہونا اور وضو کا طریقہ قرآن و احادیث سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اب نماز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 کی روایت ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوگا، نماز پڑھنا چاہے گا، تو یا تو وہ تندرست ہوگا یا مریض ہوگا۔ اگر تندرست ہے تو فصلی قائما، کھڑے ہو کر اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کوئی مریض ہے، کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں ہے اس میں، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا زیادہ مریض ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلی جنب، وہ پہلو کے بل سو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی حالت میں نماز معاف نہیں۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب اگر تندرست ہے تو کھڑا ہوگا، اگر مریض ہے تو بیٹھے گا، اس سے بھی زیادہ مریض ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ اب کھڑا ہو کر کس طرف منہ کرے گا، تو اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اسی طرح اب ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو اب نماز کی نیت باندھنی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز شروع کر۔ تو اپنے رب کا نام لے کر، یعنی اللہ اکبر کہہ کر انسان نماز شروع کرے گا۔ اب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے اندر چونکہ بالاتفاق ہاتھ اٹھائے جائیں گے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کو منع کرتا ہو۔ تو تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن کوئی کہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی کہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو ہم حنفی حضرات چونکہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں، اس کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز سے باہر جو چیزیں ہمارے لیے جائز اور حلال تھیں، ان کو ہم حرام کر دیتے ہیں، یعنی کسی سے گفتگو کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کسی سے بات چیت کرنا یا دوسرے کام کاج، تو وہ سب چیزیں نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اللہ اکبر کہہ کر، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لیں گے۔ احادیث کے اندر بھی، مختلف احادیث کے اندر اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے یا کہاں تک اٹھانا ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، وفی روایت
حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت مالک ابن حویرث ہی سے ابو داؤد کے اندر بھی روایت منقول ہے، بلکہ اس کے اندر اس سے بھی زیادہ روایتیں منقول ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہے۔ مسلم شریف ایک حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت مالک بن حویرث سے مروی ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کے اگلے ارکان کے دلائل بھی دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سلسلہ نماز کی 5ویں ویڈیو تیار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سلسلہ نماز کے اوپر ہم 4 ویڈیوز تیار کر چکے ہیں۔ اس کے اندر نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت اور مسواک کا سنت ہونا اور وضو کا طریقہ قرآن و احادیث سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اب نماز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 کی روایت ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوگا، نماز پڑھنا چاہے گا، تو یا تو وہ تندرست ہوگا یا مریض ہوگا۔ اگر تندرست ہے تو فصل قائما، کھڑے ہو کر اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کوئی مریض ہے، کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں ہے اس میں، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا زیادہ مریض ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلی جنب، وہ پہلو کے بل سو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی حالت میں نماز معاف نہیں۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب اگر تندرست ہے تو کھڑا ہوگا، اگر مریض ہے تو بیٹھے گا، اس سے بھی زیادہ مریض ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ اب کھڑا ہو کر کس طرف منہ کرے گا، تو اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اسی طرح اب ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو اب نماز کی نیت باندھنی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز شروع کر۔ تو اپنے رب کا نام لے کر، یعنی اللہ اکبر کہہ کر انسان نماز شروع کرے گا۔ اب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے اندر چونکہ بالاتفاق ہاتھ اٹھائے جائیں گے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کو منع کرتا ہو۔ تو تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن کوئی کہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی کہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو ہم حنفی حضرات چونکہ
اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں، اس کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز سے باہر جو چیزیں ہمارے لیے جائز اور حلال تھیں ان کو ہم حرام کر دیتے ہیں، یعنی کسی سے گفتگو کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کسی سے بات چیت کرنا یا دوسرے کام کاج، تو وہ سب چیزیں نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اللہ اکبر کہہ کر، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لیں گے۔ احادیث کے اندر بھی، مختلف احادیث کے اندر اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے یا کہاں تک اٹھانا ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت مالک ابن حویرث ہی سے ابو داؤد کے اندر بھی روایت منقول ہے، بلکہ اس کے اندر اس سے بھی زیادہ روایتیں منقول ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہے۔ مسلم شریف ایک حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت مالک بن حویرث سے مروی ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کے اگلے ارکان کے دلائل بھی دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔